الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کہ آج کس رات کا تذکرہ ہونا ہے، سبحان اللہ۔ آج 27ویں رمضان کو آپ یہ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور اس رات کا ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے کہ اللہ یہ رات ہم سب کو ایک بار پھر نصیب کرے۔ ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی 27ویں رمضان کی مبارک رات عطا کر دی ہے۔ اس رات کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں آج ہم نے کچھ سننا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو کر ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ چند منٹوں کا سلسلہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے 27ویں شب کی ابتدا ہی میں اگر یہ سلسلہ سن لیا تو باقی جو رات ہے انشاءاللہ مزید ذوق اور شوق کے ساتھ گزارنا نصیب ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا فرمان درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو روزانہ کوشش کریں کہ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں، مگر آج تو خاص طور پر وقت نکال کر 1000 مرتبہ درود پاک کا عدد پورا کر لیجئے گا۔ شب قدر اگر ہو گئی اور اس رات یہ عبادت ہو گئی، اللہ نے چاہا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پہلی تو یہ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ قدر والی رات کیوں کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چند وجوہات کی بنا پر اس شب کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمانے تقدیر یا قدر بمانا عزت، یعنی یہ عزت والی رات ہے۔ نمبر 2، اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، سبحان اللہ، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے جو عبادت اس میں کی جاتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں، چونکہ اس رات ملائکہ بڑی تعداد میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، تو زمین پر جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رات جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، آج اب یہ بھی سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے۔ کیا 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے یا کوئی اور رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آئیے اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت سورہ قدر کے نام سے نازل کی گئی۔ پہلے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے تلاوت قرآن سنی، ترجمہ سنا، اندازہ کیجئے کہ یہ رات کتنی اہم رات ہے۔ ایک قرآن پاک کی ایک پوری سورت اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ سبحان اللہ، مفسرین کرام اس سورت کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے بتدریج
انٹرولز کے ساتھ بتدریج نازل فرمایا تو پتہ چلا کہ یہ رات نزول قرآن کی رات بھی ہے، یہ رات فرشتوں کے نازل ہونے کی رات بھی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، ساری رات سلامتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور خوب عبادت میں یہ رات گزارنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس سورہ قدر کا جو شان نزول ہے، سبحان اللہ، یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اتنا بڑا تحفہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے علماء کئی واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کی کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور رات بھر بھی عبادت کرتے تھے، دن میں روزے، رات عبادت، راہ خدا میں سفر، اور اللہ نے طاقت بھی بڑی دی تھی۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کے دشمنوں نے کئی بار آپ پر حملے کیے، آپ کو قابو پانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے آپ کی زوجہ کو مال کی لالچ دی، اور آپ کی زوجہ نے آپ کو گویا قید کر لیا، زنجیروں سے باندھ دیا، اور اس کے بعد جب کفار نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلی نازل ہوئی اور کفار بھی جل کر خاکستر ہو گئے۔ آپ کی جو زوجہ تھی جو بے وفا نکلی، مال کے لالچ میں اپنے شوہر کو کفار کے حوالے کر دیا، وہ بھی جل کر خاک ہو گئی۔ لیکن جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تو کیا خوبصورت صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ تھا، کیا شاندار ان کی سوچ تھی۔ دیکھیے، میں نے بھی یہ واقعہ سنا، ابھی آپ کو بھی میں نے سنایا، ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ کمال کے بزرگ تھے، اتنی عبادت کی تھی اور اتنی قربانی بھی دی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا خوبصورت طرز عمل تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، حضرت شمعون تو اتنے طاقتور بھی تھے، 1000 مہینوں تک اتنی عبادت بھی انہوں نے کی، روزے بھی رکھے، حضور رات بھر عبادت کی، تو حضور ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم کیسے اتنی ساری عبادت کر سکیں گے؟ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ جائیں گی عبادت میں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ذہن تھا کہ عبادت میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ بات سنی تو آپ کے دل پر غم طاری ہو گیا، اپنی امت کی محبت جوش مارنے لگی کہ میری امت کی تو عمر بھی تھوڑی ہے، پہلے کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے، اور آج کل ایوریج عمر جو ہے، اوسطاً جو عمر ہے وہ 60-70 سال ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوئے تو رب کو کب یہ گوارا ہے کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کرے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، اگر وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی 1000 مہینے کی وہ عبادت جو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے کی تھی، کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا کرم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم سب پر اللہ عز و جل کا، ہر سال ہمیں یہ رات دی جاتی ہے۔ کاش اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس رات ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اب آئیے، اس رات ہوتا کیا ہے؟ اس رات فرشتوں کے نزول کس طرح ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے، تفسیر ساوی میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور اس کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور پر یعنی روضہ اقدس پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مرد، عورت اور مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، اللہ عز و جل کا جو صفاتی نام ہے، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ، غور کیجیے ناظرین، یعنی شب قدر فرشتے ہر مسلمان مرد و عورت کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں،
مگر یہ 3 قسم کے گناہ کتنے شدید ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں خدارہ توبہ کر لی، خنزیر کا گوشت کھانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ اور یہ تو تیسری بات ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جائیں گے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں کریں گے اپنے چاچا سے بات، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا ہم بھی نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تو ہم بھی گفٹ نہیں دیں گے، افطار پہ سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا، بلایا تو اچھے انداز سے کھانا نہیں کھلایا۔ اس چھوٹی وجہ پر ہم رشتہ داری کو کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، شب قدر جو مبارک رات ہے، اس رات بھی یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور آج رات اللہ کی رحمت کو خوب لوٹ لیں۔ تو خدا را اس رات کی قدر کیجیے اور ان گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ اب آئیے کچھ علامتیں، وہ کیسی علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، ان میں سے کسی میں شب قدر ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، موسم بالکل نارمل ہوتا ہے، اور اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے آسمان پر زیادہ بادل نہیں ہوتے، بلکہ یاد رہے کہ اس رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے تارے، جس کو لوگ کہتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، تارے ٹوٹ کے نہیں گرتے، بلکہ فرشتے ان شیاطین کو ستارے مارتے ہیں جو شیاطین اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ مگر شب قدر جو رات ہوگی، اس رات شیاطین کو ستارے نہیں مارے جائیں گے۔ مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، تو فجر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شعائیں نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پتہ چلا کہ رمضان کی آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ آخری رات کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیث میں ذکر موجود ہے اور اس کی کچھ نشانیاں بھی ہم نے سنی۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بزرگوں کے فرمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑا خوبصورت اشارہ جو ہے ہمیں سورہ قدر میں جو ملتا ہے، یاد رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 جواب آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس صورت میں کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ اور کچھ بزرگوں کے زبردست تجربات بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے شب قدر کو پایا ہے، اور اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگر اس حساب کو دیکھا جائے تو اس بار پاکستان میں منگل کو پہلا روزہ ہوا تھا، تو آپ کے اس فرمان کے مطابق منگل کو جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو جناب 27ویں شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج رات 27ویں شب ہے۔ جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادت کیجئے۔ بڑا اچھا طریقہ شب قدر کو پانے کا سنت اعتکاف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں گویا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی طاق رات تو شب قدر ہوگی، ان خوش نصیبوں کو وہ شب قدر مل جاتی ہے۔ چلیں اگلے سال کے لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ عاشقان رسول کے ساتھ اور ظاہر نصیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا تو پورے ماہ کا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کر کے شب قدر کو ضرور حاصل کریں گے۔ اب آج کی رات ہم نے پڑھنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح دعا مانگو
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رمضان کی طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ذرا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. جب ترجمہ یاد ہوگا اور آپ یہ دعا کریں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے. اور ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے. امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے. یاد رہے ناظرین، ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھ لیں. آج ضرور 7 بار رات کو سورہ قدر پڑھ لیں، اور رمضان کی ہر طاق رات میں کم از کم 7 بار سورہ قدر پڑھ لیں. سورہ قدر کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ پوری سورت پڑھ لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آخر میں مدری چل کے ناظرین میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بڑی مبارک رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے. برائے کرم مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے گا. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں محروم نہ فرمائے. دنیا بھر میں نہ جانے کتنے لوگ آج عبادت میں مصروف ہوں گے، کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے آج کی رات یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جن خوش نصیبوں سے تو راضی ہو جائے، جن کی مغفرت فرمائے، ان خوش نصیبوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رہے آج آرام نہیں کرنا ہے، آرام کے لیے زندگی پڑی ہے. آج بس عبادت کیجیے، فضول موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، تسبیح لیجیے، کلمہ پاک پڑھیے، سورہ قدر پڑھیے، درود پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، ہو سکے تو خوب دعائیں کیجیے. یہ رات اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر گزاریے. سبحان اللہ. اور پھر ماشاءاللہ مدری چینل پر جو 27ویں شب کا اجتماع اور خاص طور پر جو رکعت انگیز دعا ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا يا الله أنت خالقنا يا الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، ماہ رمضان کی پہلی طاق رات ہے، آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے. تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ زبان سے تیرا شکر ادا کرے. تو نے پھر ہمیں رمضان عطا کیا، مگر مولا ہم نے غفلت میں عشرہ رحمت بھی گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی گزار دیا. ایسے روزے نہیں رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا، نہ ایسی تراویح پڑھ سکے، نہ ایسی عبادتیں کر سکے. ہم غافل رہے، ہم ناقص رہے.
اے اللہ جن کے روزے تو نے قبول کر لیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما، جن کے سجدے قبول کر لیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول کر لے، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری تراویح قبول کر لے، جن کی تلاوت قبول کی ان کا واسطہ ہماری تلاوت قبول فرما، جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے صدقے قبول فرما، مقبولین کے صدقے مولا ہمیں بھی قبول کر لے، ہم محروم نہ رہ جائیں مولا۔ اے اللہ آج رات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رات ہے، تجھے تیرے اس نیک بندے کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، تیری قسم اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی فائنل مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج مانگنے کی رات ہے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ ان مبارک راتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے دربار میں دعائیں کی، ان دعاؤں کا صدقہ جو آقا نے مانگا ہمیں عطا فرما، جس سے پناہ مانگی اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے ہیں، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ جس کسی نے
ظلم کیا ہے تو اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آج مانگنے کی رات ہے، اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ یہ 2 سال سے ہم جیسا رمضان دیکھ رہے ہیں، اب کبھی زندگی میں ایسا رمضان نہ آئے۔ ہر سال رمضان میں مدینہ دکھانا، ہر سال عمرے کی سعادت عطا کرنا۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما۔ بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما۔ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔